علی بھائی اگلا سوال ہے، پچھلے دنوں میرے ماں باپ مجھ سے ملنے باہر کے ایک ملک سے پاکستان آئے۔ اسی دوران مجھے کھانسی اور بخار کی شکایت ہوئی تو ٹیسٹ کرنے پر میرا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پازیٹیو نکل آیا۔ اسی دوران میرے امی ابو کو بھی سیم تکلیف ہوئی اور ان کے ٹیسٹ بھی پازیٹیو نکل آئے۔ ہم تینوں کو گورنمنٹ کی جانب سے قرنطینہ سینٹر میں شفٹ کر دیا گیا۔ میں اور میری والدہ تو صحت یاب ہو گئے، لیکن میرے ابو جان کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے باقی خاندان والے مجھے میرے باپ کا قاتل قرار دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں بہت دکھی ہوں۔ پلیز مجھے کوئی سلوشن بتائیں، شکریہ۔ سلوشن یہ ہے کہ اپنے خاندان والوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طریقے سے آپ کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اللہ کا خوف کریں۔ بیماری، پریشانی، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، یہ ضرور ہے کہ آپ نے اپنی پوری ایفرٹ پٹ کرنی ہے۔ تو رہا یہ سوال، اس قسم کے کئی ایک ایکٹیویٹیز ہمارے ملک کے اندر ہوئی ہیں، اور اب جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ماں باپ ان کے یہاں آتے ہیں، پہلے تو یہ کسی کو کنفرم نہیں کہ ہو سکتا ہے وائرس وہی لے کے آئے ہوں اور وہ کیریئر ہوں، بعد میں وہ ریزروائر والا ایشو ہو گیا ہو۔ اگر یہاں سے بھی کسی کو لگا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اپنے ماں باپ کے لیے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرنا چاہتا۔ باقی اگر کسی کو کسی سے وائرس لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے اب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آپ قتل کا فتویٰ لگا دیں کہ اس نے قتل کر دیا اس کا۔ ان کی والدہ کو ہوا وہ بھی تو ٹھیک ہو گئی ہیں نا۔ ونس جب کوئی معاملہ ایکسٹریم تک پہنچ جائے نا، پھر آپ نے یہی کہنا ہے جو اللہ کی مرضی۔ پہلے آپ نے پوری اپنی احتیاط کرنی ہے، علاج بھی کروانا ہے، ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو۔ لیکن وہ مسلم شریف کی جو حدیث ہے نا، اے ابو ہریرہ، اپنے لیے نفع مند چیز کے لیے کوشش کرنا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد مانگنا۔ اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے اپوزٹ آ جائے تو پھر یہ نہ کہنا کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، اگر میں وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا۔ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یہ مسلم شریف میں تقدیر والے چیپٹر کتاب القدر کے اندر آخری حدیث امام مسلم لے کے ہیں۔ یہ پورے تقدیر کے مسئلے کو حل کرتی ہے۔ تقدیر کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے پڑھائی لکھائی کی نہیں ہے، اینڈ پہ دعائیں کرتے رہے اور فیل ہو گئے اور کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی۔ نہیں، آپ نے ایفرٹ پٹ کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے، پھر بھی اگر رزلٹ آپ کے خلاف آئے پھر آپ نے کہنا ہے جو اللہ کی مرضی۔ یہاں پہ بھی انہوں نے علاج کرایا، سب کوشش کی، الٹیمیٹلی یہ ہو گیا، اور پھر اب ان کے ریلیٹیوز ان کو یہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، تو ان کو کہیں کہ یہ ایکٹیویٹی آپ نہ کریں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے، قرآن حکیم میں سب سے زیادہ شد و مت کے ساتھ یہی ٹاپک ڈسکس ہوا ہے کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ آیت کئی دفعہ قرآن میں آئی ہے۔ پھر یہ آیت بھی کئی دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا۔ یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے، اس طرح یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر میری زندگی 63 سال اور اتنے دن لکھی ہے، 1 گھنٹہ اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور کوئی دنیا کا بندہ اس میں کمی بھی نہیں کر سکتا۔ ورنہ خالد ابن ولید جنہوں نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں، ان کے تو بہت چانسز تھے، اور وہ پیچھے بیٹھ کے نہیں لڑتے تھے، آگے جا کے لڑتے تھے۔ شہید تو نہیں ہوئے، بستر مرگ پہ فوت ہوئے ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہوتا ہے، موت جب آنی ہے وہ تو آنی ہے۔ سورۃ النساء میں آیا کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں پہ بھی آ کے رہے گی۔ سورہ آل عمران میں آیا کہ منافقین نے کہا کہ ہم نے تو اپنے بھائیوں سے پہلے ہی کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ شریک ہو، مر جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ جو گھروں میں بیٹھے رہے ہو یا واپس آ گئے ہو منافقت دکھاتے ہوئے، اگر تمہاری موت بھی لکھی ہوتی نا کہ اتنی تمہاری عمر تھی، تو تم نے خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آنا تھا۔ اور آئے ہیں مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آئے ہیں لوگ، جنہوں نے بچنا تھا وہ بچ گئے۔ دیکھیں کتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، شروع کی جنگوں میں شہید ہو گئے، اور کتنے لوگ ہیں وہ 70 80 80 90 90 100 سال کے اندر جا کے فوت ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عمر دیکھیں، غزوہ احد سے لے کے جنگ قادسیہ، یرموک، اور کتنی جنگوں میں شریک رہے ہیں، لیکن 74 ہجری تک زندہ رہے ہیں۔ 63 سال کی عمر میں حجاج بن یوسف نے نیزہ مارا ہے، تو اس میں وہ بھی حج کے دنوں میں اس نے اپنی دشمنی نبھائی ہے، جنگ میں پھر بھی نہیں شہید ہوئے۔ وہ اس طرح تو نہیں مرتا۔ انس ابن مالک 93 ہجری میں جا کے فوت ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ جنگ جمل صفین نہروان لڑی ہوئی ہے انہوں نے۔ حضرت علی 40 ہجری میں شہید ہوئے ہیں، اور ابو طفیل عامر بن واصلہ جو ہیں وہ 110 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، جنگ صفین کے 70 سال کے بعد۔ اس دوران بھی کئی جنگیں لڑی ہیں۔ تو اس طرح تو نہیں کوئی بندہ مر جاتا۔ لہذا یہ اس طرح کا عقیدہ رکھنا، وہ بھائی کو تو جو تکلیف دے رہے ہیں الگ، وہ اپنا عقیدہ بھی خراب کر رہے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کر کے کہ بھی میرے ماں باپ کا قاتل جو ہے، اس طرح نہیں ہے۔